سعادت کے لیے، برکت کے لیے سارے لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جو مائی محمد کو مرے گئیاں
پیر سید اختر حسین شاہ صاحب دامت فیوزکم العالیہ، مخدومی و محترمین جناب قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت فیوزکم العالیہ، دیگر مقتدر علماء کرام، نعت خوانان شیرین لسان، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت المحفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان پہ 93 چک کی اس خوبصورت مرکزی مسجد میں انتہائی تشک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے عزیز اللہ جدہ چشتی اور اس کے تمام رفقا سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی اس محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمیع امت مسلمہ کی بخشش کا سامان فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کائنات ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب تقدس مآب تھے، پاکیزگی تقسیم کرنے والے تھے، ان کی ذات میں بھی نور تھا، ان کی بات میں بھی نور تھا۔ آپ سن رہے ہیں؟ ان کی ذات میں بھی روشنی تھی، ان کی بات میں بھی روشنی تھی، ان کے نام میں بھی نور تھا، ان کے پیغام میں بھی نور تھا۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب پاکیزگی تقسیم کرتے رہے، انہوں نے لوگوں کے سینے پاک کیے، لوگوں کو اللہ کا عرفان عطا فرمایا، اللہ کی پہچان عطا فرمائی، لوگوں کو اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ عطا فرمایا، لوگوں کی پیشانیاں اللہ کریم کی بارگاہ کے سجدوں سے آباد کی۔ سبھی انبیاء کرام نے پاکیزگی تقسیم کی ہے، لیکن آمنہ کے لال تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ عزت و شان والے، ہر لحاظ سے شان والے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے سینے پاک نہیں کیے، میرے آقا نے دھرتی پہ قدم رکھا تو زمین کے ایک ایک ذرے کو پاکیزگی عطا فرما دی۔ برادران اسلام، آؤ سنو نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں، باقی بھی انبیاء کرام تشریف لائے، میں بھی اللہ کی جناب سے آیا ہوں، لیکن سنو میری آمد کتنی شان والی ہے، میری تشریف آوری کتنی شان والی ہے، میں کتنی عظمتیں لے کے آیا ہوں، کتنی رفعتیں اور برکتیں لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ فرمایا لوگوں، میرے لیے اللہ کریم نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا ہے۔ اتنے تقدس مآب، اتنے پاکیزہ قدم ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے آقا کے قدم لگنے سے ساری زمین پاک ہو گئی۔ اور اسی تقدس کو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، میں اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ تو نے مکہ المکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ یہاں سب
یہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسی نے کیا خوبصورت ترجمانی کی، عرب شریف رسد کے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ بھئی کون قسم اٹھا رہا ہے؟ اس کی اپنی ذات تو دیکھو کتنی مرتبے والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی سرپت والی ہے۔ جو فرماتا ہے کن فرمائے تو آسمان پیدا فرما دے، کن فرمائے تو زمین پیدا کر دے، کن فرمائے تو جنت پیدا فرما دے، کن فرمائے تو دولت پیدا فرما دے۔ جس نے یہ جہان میں رنگینیاں تقسیم کر رکھی ہے وہ پروردگار عالم، جس کو ساری دنیا سجدے کرتی ہے، ہر چیز جس کے سامنے سجدہ بندگی کرتی ہے۔ حضرات محترم، وہ شانوں والا رب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم لگنے والے شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ شہر مکہ نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کو وہ مٹی اتنی اچھی لگتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آ جائے، تو وہ حسین کتنا اچھا لگتا ہوگا جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتا تھا۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہہ دیا۔ بھئی وہ حسین کتنا پیارا لگتا ہوگا جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہی پیار بھری باتوں کی وجہ سے ہم گلی گلی نگر نگر کریا کریا یہ کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دم بھی حسینی ہے، یہ دل بھی۔ اچھا چلو فیصلہ کر لیتے ہیں، جس کا دل یزیدی ہے نا وہ نہ بولے، جس کے سینے میں دل حسینی ہے وہ میرے ساتھ ملنے کا۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دم بھی حسینی ہے، الحمد کی اپنا ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامی کا اعداد یہ حاصل
البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اس لیے کہ اس کی نسبت آپ کے قدموں سے، آپ کے جسم مبارک سے جو ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ انصاف کرتے چلو، اگر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگنے کی وجہ سے مٹی کی اتنی شان ہو گئی، شہر کو اتنا مقام مل گیا، تو پھر اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جو پیار کے ساتھ اپنے نبی کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے غار ثور میں لے کے جا رہا تھا۔ جس کے سینے کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگ رہے تھے، میرے آقا کا قدم جس کے سینے کے اوپر لگ رہا تھا، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں سانے یاری نبی نے عاشقی تے کوئی دس نہ چارا ولی گا، نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا، ان سونے یارا ولی گا، نہ اس دردی پیدا کیتا، ان جان سارا ولی گا، آدم شانی صدیق کی نسان، کہ ایکو یار ہزارہ ولی گا۔ حضرات محترم فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت تمہارے قدموں سے ہو گئی، تیری ذات سے ہو گئی۔ یار ایک لمحہ پہلے، ولادت سے پہلے کیا مکہ کو یہ شرف حاصل تھا؟ میلاد سے پہلے، ولادت سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، قدوم نعمت نزول سے پہلے، میرے آقا کے دھرتی پہ جلوہ گری فرمانے سے پہلے کیا مکہ کو یہ شرف حاصل تھا؟ بولے تو صحیح نا، نہیں حاصل تھا نا۔ یہ تبھی حاصل ہوا جب مکہ میں میرے آقا کی تشریف آوری ہو گئی، سبحان اللہ، جلوہ گری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی کو اپنے قدم سے منور فرمایا، تو تب اس کو یہ شرف نصیب ہوا۔ اگر ایک لہدہ قدم لگنے سے مٹی اتنی شرف والی ہو جاتی ہے، تو جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے، اس ماں کی شان کیا ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں او سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے تھے، پڑھ سکتے ہیں، نوجوان تشریف فرما ہے۔ او سلام
بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے اس لیے کہ محبوب تم یہاں تشریف فرما۔ حضرات لوگ کہتے ہیں میلاد کا ثبوت کیا ہے، میلاد بیان کرتے ہو ثبوت کیا ہے، بلکہ بھائی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اللہ کریم اس عنوان کو قسمیں اٹھا کے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم قسمیں اٹھا کے بیان فرما رہا ہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرتی پہ قدم رکھا، اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے ساری زمین پاک ہو گئی۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اس سے پہلے، ان سب کی شریعتوں میں قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عبادت کرنی ہے تو عبادت جا کے معبد میں ہو سکے گی، مسجد میں ہو سکے گی، عبادت خانے میں ہو سکے گی، ہر جگہ پہ عبادت، بھئی ہر جگہ پہ عبادت ایک دن کا قصہ نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 4 سالوں کی روایت نہیں، حضرات لاکھوں سال گزر گئے تو اسی روٹین کے اوپر دنیا آ رہی ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے صاحبان شریعت تشریف لائے، سب کے لیے اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، ان کی امتوں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ باقی معاملات حیات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کسی نے عبادت کرنی ہے، اگر کسی نے سجدہ کرنا ہے تو ہر جگہ پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے میں جاؤ۔ لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ اب کوئی 93 میں ہو یا 92 کے اندر ہو یا گوجرے میں ہو یا فیصلہ آباد میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، حضرات محترم پوری زمین کے اوپر جہاں بھی سجدہ کرو گے تمہارا سجدہ ہو جائے گا۔ عبادت کرنا چاہو تو عبادت نہیں، آپ بولتے نہیں، میرا خیال ہے میں ختم کر دوں گا۔ عبادت کریں گے تو عبادت نہیں، اب بھی ابھی ذوق والی آواز نہیں آئی، عبادت کریں گے تو عبادت ہو جائے گی۔ آپ کہیں بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم یہاں پیدا کس لیے ہوئے؟ دیسی گھی کے پراٹھے کھانے کے لیے جی؟ مٹن کڑھائی کھانے کے لیے؟ سیب کا جوس پینے کے لیے پیدا ہوئے کیا؟ فالودہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے کیا؟ دہی بھلے اڑانے کے لیے پیدا ہوئے کیا؟ اللہ سے محترم یہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ کائنات ساری اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ فرمایا چاند تیری نوکری کے لیے، سورج تیری نوکری کے لیے، ہوا تیری نوکری کے لیے، یہ کائنات تیری نوکری کے لیے ہے، اور مجھے میں نے اپنی نوکری کے لیے پیدا کیا۔ بڑا باشکاف لفظوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑا واضح الفاظ میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا میں نے جنوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ آپ پیدا ہوئے تھے عبادت کے لیے۔ یہاں سے 93 سے اگر کوئی بندہ چلا جائے گوجرا کسی کام کے لیے اور وہ وہاں جا کے کھیلتا رہے، مسائل میں الجھا رہے، وہاں علل و تللوں میں پڑا رہے، اور اچانک اس کو کوئی بندہ مل جائے اور کہے جھلے تیرا مقصد یہ تو نہیں تھا، تیری ماں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا، تجھے یاد کوئی نہیں؟
اس کو فوراً جب کلک ہوا ذہن کے اوپر، یاد آیا کہ میں تو بے مقصد نہیں آیا تھا، میں تو با مقصد آیا تھا، مقصد لے کے آیا تھا، مجھے تو بھول ہی گیا۔ میں تو وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے لگ گیا تو مجھے وہ چیز بھول گئی۔ حضرات محترم، وہ بندہ جب آپ کو مقصدیت یاد کروا دے اور مزید سہولت پیدا کر دے اور کہے کہ آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارا مقصد پورا کر دیتا ہوں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں؟ شکریہ جی شکریہ ادا کریں گے۔ نہیں تکا مار کے فارغ کر دو گے، جا بھیا ٹھیک ہے ہو گیا کام، شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں؟ کہ میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا، میں تو آ کے یہاں وہ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گیا، دیکھنے میں مصروف ہو گیا، مجھے مقصدیت یاد ہی نہ رہی، اور اب تو میں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، تو تم نے مہربانی کی اور مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے میرے مقصد تک پہنچا دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اب میں سرخرو ہو کے واپس گھر جا رہا ہوں تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے دوستو، ہم یہاں پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، اپنے قدم سے ساری زمین کو پاک کر کے تیرے لیے عبادت آسان کر دی، تاکہ جب تو اپنے رب کی بارگاہ میں جائے تو سرخرو ہو کے جائے، تاکہ تو سرخرو ہو جائے۔ ایک دن جانا ہے کہ نہیں؟ ایک دن چلے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ سانسوں کی ڈوری تو وہی ٹوٹے گی، یہ موتی تو ضرور بکھریں گے، اس جہان فانی میں کسی نے نہیں رہنا، ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اور قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے یوم محشر کو یوم ملاقات کہا ہے، کئی مقامات پہ اللہ نے یوم محشر کو یوم ملاقات کہا ہے کہ تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، اور جس بندے نے وقت ضائع کیا ہوا ہو تو وہ ملاقات کیسے کر پائے گا، وہ سامنا کیسے کر پائے گا؟ ہاں، اگر تیری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل کے گزری، قرآن پڑھتے ہوئے گزری، درود پڑھتے ہوئے گزری، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری، تو پھر جب موت کا فرشتہ آئے گا لذت تجھے بھی آ جائے گی، مزہ تجھے بھی آ جائے گا۔ اللہ کریم کا فرشتہ آ کے کہے گا، فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس مطمئنہ والے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں اطمینان مل جائے اس زندگی میں، تو کوٹھیوں میں، کاروں میں، دنیا کے اثاثے میں اور دنیا کی جائیداد میں تجھے سکون نہیں ملے گا۔ بھئی دنیا کی دولت میں سکون نہیں ہے، کہاں ہے سکون؟ کہاں تلاش کرے سکون؟ بنگلے بنا دیے، رات کو نیند نہیں آتی، 81 کی گولی کھا کے لوگ سوتے ہیں، بینک بیلنس بنا لیے، سکون نہیں آتا، رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ میرے دوستو، اطمینان نہیں ہے۔ اگر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو اللہ کریم نے ساتھ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار لوگو، اگر اطمینان چاہتے ہو، میرا ذکر کرو تو تمہیں سکون مل جائے گا، میرا ذکر کرو گے تو تمہیں سکون مل جائے گا۔ تو فرشتہ آتا ہے، توجہ فرمائیں، میں بڑی عام بات کہنے جا رہا ہوں، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ فرشتہ آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئنہ نفس والے۔ کیا مطلب؟ او میرا نام لے لے کے جیون والے۔ نہیں سمجھ آئی، پھر بھی نہیں لطف آیا، بات کی سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ بھئی اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کو اللہ کا نام لے لے کے جیون والے کہتے ہیں میں تیرا نام لے لے، اسی تے تیرا نام لے لے کے جینے ہیں سونے ہاں، اسی تے تیرے نام تے جینے ہیں، تیرا نام لے لے کے جینے ہیں۔ تو یہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، مطلب یہ کہ میرا نام جب کہ اپنی زندگی کو تسکین دینے والے، نام تیرا جو مزہ دیتا ہے رگ میں مجھے قند اور شکر میں اے یاد نہ دیکھا نہ سنا، اور
عربی والے نے کہا تھا وَذِكْرُ كَلِي مُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِي وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِي، جو مزہ ہے تیرے نام میں نہیں اور کسی بھی جام میں، اور یہ جام ہے فقط نام کے نہیں ساقیہ کسی کام کے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو جب چلے جانا ہے تو کم از کم ملاقات کے لیے تیاری تو ہونی چاہیے۔ تو میری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کرم فرمایا، دھرتی پہ قدم رکھ کے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بندہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت بیدم شاہ وارسی نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے۔ ایک بندہ مومن کو ایک طلب ہوتی ہے، تانگ ہوتی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے اپنے دوست سے جا کے ملاقات کرنی ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ یہ اس بندے کو اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے کہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ ساری زمین مسجد بن گئی، جس کو نماز کا ذائقہ نصیب ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے تو ادھر نماز کی نیت باندھی اور ادھر گوجرے کا چکر لگانا شروع کر دیا، اور ٹوپا ٹیکسن سے بھی چکر لگا آیا، اور ادھر لاہور کا چکر بھی، اور کراچی تک پھر کے واپس آ گیا، تو اس کو کیا معلوم کہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو اس کو پتا چلے گا نا جس کو نماز کی لذت نصیب ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے نماز کے باہر کی کیفیت اور نماز کے اندر کی کیفیت دو شعروں میں بیان کی۔ فرماتے ہیں بندہ مومن جب اذان ہوتی ہے تو وہ اس کو دل کو ایک سکھ پیدا ہوتی ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، ایک پیار پیدا ہوتا ہے دل میں، اور بندہ مومن رب کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا۔ اور جب آ کے نیت باندھی، نیت کی، ہاتھ باندھے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، تو آتے ہی گفتگو شروع کر دی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک۔ ملاقات ہو گئی، آتے ہی ملاقات ہو گئی۔ تو اب دوسری کیفیت کو بھی حضرت بیدم شاہ وارسی نے بیان کیا۔ حضرات کبھی تنہائی میں اس کی لذت لینا ہے، پہلی لذت پھر دوسری لذت، دونوں کو ملا کے سنو۔ فرماتے ہیں بے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان ساتھ ایڈ کر لیا جائے تو بات بہت سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کی خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کسی کی خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، بھائی اگر کسی کی خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، اور اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں
وہ نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ بھئی نماز تو ملاقات کا بہانہ ہے، اپنے رب سے باتیں کرنے کا ایک انداز ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے نا جن کو نماز نے لذت دی ہے، جن کو نماز نے لذت دی ہے۔ حضرات کو ہستی جن کا نام حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ کے اوپر جب حضور پہنچے تو حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ آئے تو اس وقت تک میرے آقا صحابہ کرام نماز پڑھ چکے تھے۔ جناب علی المرتضیٰ واپس آتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ۔ جناب علی المرتضیٰ بیٹھ گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر انور علی کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اب حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اصل کی، اور اللہ کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی یعنی وقت اصل کی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ حضرات محترم، جناب شیر خدا کی گود میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، علی کی آنکھوں کی پتلیوں میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہیں، اور علی کی آنکھوں کی پتلیاں میرے آقا کے دیدار سے اتنا مانوس ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب شیر خدا کی ولادت مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ کے اندر ہوئی، لیکن کعبے میں ولادت ہونے کے باوجود آنکھیں نہیں کھولی، کعبے کے اندر ولادت ہونے کے باوجود آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہو گئی، والدہ ماجدہ کہنے لگی بیٹا تو اللہ نے دیا ہے، رخسار بڑے خوبصورت ہیں، جمالیاتی ثروتوں کا امین ہے، لیکن آنکھ نہیں کھولتا۔ جناب ابو طالب آئے تو پریشان، بیٹا تو دیا ہے اللہ نے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا۔ اتنی دیر میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، فرمایا فاطمہ بنت اسد میری چچی جان تمہیں بیٹے کی مبارک ہو۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہنے لگی میرے پیارے محمد، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن شاید آنکھوں سے معصوم ہے۔ فرمایا ذرا میرے قریب کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیے، فاطمہ بنت اسد نے اپنا بیٹا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھا۔ جیسے ہی علی نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، شیر خدا نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ گویا شیر خدا چاہتے یہ تھے کہ ان آنکھوں سے دیکھنا تو ہے ہی، ساری زندگی دیکھنا ہے، لیکن میں افتتاح کسی عام نظارے سے نہیں کروں گا، میں اپنی آنکھوں کا افتتاح محمد مصطفیٰ کے جلووں سے کروں گا۔ بھئی آنکھوں کی پتلیاں یہ راستہ ہے، یہاں سے منظر گزرتے ہیں اور شعور کے خانے میں جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میں جب تک 93 میں نہیں آیا تھا، 92 میں نہیں آیا تھا تو مجھے یہ کوئی نقشہ میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب پہلا چکر لگا شاہ صاحبان ان کی زیارت ہوئی، دوسری ملاقات عمیر صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ اب جب بھی 93 کی بات ہوتی ہے، 92 کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے چہرے میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں، شعور سے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ فلاں لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو بھئی ان آنکھوں کی پتلیوں سے منظر گزرتے ہیں اور شعور کے خانے میں جا کے تصویریں آویزہ ہو جاتی ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے، علی کے خانہ شعور میں دیکھو تو پہلی تصویر جو علی کے خانہ شعور میں لگی ہے وہ کسی عام بندے کی تصویر نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ حضرات اتنے مانوس ہیں میرے آقا کے چہرے سے، حضور کے جلووں سے اتنے مانوس ہیں، لیکن آج کیا ہے؟ گود میں وہی چہرہ ہے،
دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، جگاتے نہیں. نماز جاتی ہے تو چلی جائے، مصطفیٰ کی نیند پہ نماز کو قربان، نماز کو قربان کر دیا. لیکن طلب تو تھی. میرے آقا نے چونکہ یہی چیز اپنے صحابہ کرام کے دل میں ڈالی تھی کہ نماز اہم کتنی ہے. جب سورج ڈوب گیا تو علی رونے لگے. علی کی آنکھوں کا پانی بھی دعا کر رہا تھا، اللہ کرے ڈوب بھی جائے. آپ 10 سے ماسی کوئی نہیں ہوتے، میں نے بات تو بڑی لطیف کہی ہے. آپ سارے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ آپ مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ کہیں ایک دفعہ. تو وہی میں جو بات عرض کر رہا ہوں، علی کی آنکھوں کا پانی شاید دعا کر رہا تھا کہ آج سورج ڈوب ہی جائے. جیسے سورج ڈوبا، آنسو پانی آنسو بن کے گرا اور اس میں مصطفیٰ کے رخسار کو چوم لیا. مصطفیٰ کے رخساروں کو چوم لیا. میرے آقا نے آنکھ کھول دی. فرمایا ابھی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. نماز قضا ہو گئی ہے. فرمایا اچھا اب بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. عرض کی کریمہ سبق اتنا یاد کروایا ہے آپ نے، اس کے اندر کشش ہی اتنی ڈالی ہے آپ نے، سبق ہی اتنا خوبصورت پڑھایا ہے آپ نے کہ اب قضا والا تصور نہیں، ہم تو ادا پڑھنے کے عادی ہیں، ادا پڑھیں گے. اب حضرات یہاں دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ آپ پڑھ لیں آپ کو ادا کا ثواب مل جائے. بھئی راستے دو تھے یہاں. ایک راستہ یہ تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ آپ پڑھ لیں آپ کو ادا کا ثواب مل جائے. اس لیے کہ حضرت سراقہ کے لیے آپ نے سونا حلال کیا، باقی سب کے لیے سونا حرام ہے، سراقہ کے لیے حلال کیا. دو صحابی ایسے ہیں جن کے اوپر ریشم حلال کیا، باقی ساری امت کے اوپر ریشم حرام ہے. تو اگر آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے تم پڑھ لو تمہیں ادا کا ثواب مل جائے گا، بات تو یوں بھی ہو جاتی. لیکن یہ آپ نے جہت اختیار نہیں فرمائی. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے. میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں اللہم ان علیہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بے شک علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. بھئی نماز تو چھوٹ رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اطاعت میں تھا. نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا اطاعت ہے؟ نماز پڑھنا اطاعت ہے، سجدے کرنا اطاعت ہے، رکوع کرنا اطاعت ہے، بندگی ہے. لیکن اس فرمان سے پتہ چل گیا کہ بے شک نماز پڑھنا اطاعت ہے، سجدہ کرنا اطاعت ہے، رکوع کرنا اطاعت ہے، تشہد بیٹھنا اطاعت ہے. لیکن اگر کبھی وقت آ جائے اور نماز کو مصطفیٰ کی نیند پہ قربان کرنا پڑ جائے تو نماز کو مصطفیٰ کی نیند پہ قربان کرنا یہ خود بھی عبادت و طاعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. بس یہ عرض کرنے کی دیر تھی تو ڈوبا ہوا سورج وقت عصر پہ آ گیا. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھ رہے ہیں. میں عالم تصور میں گیا. میں نے کہا حضرت سورج صاحب آپ نے تو کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، اب بتاؤ کب ڈوبو گے؟ کتنی دیر میں ڈوبے گا سورج؟ اب بتا کتنی دیر میں ڈوبے گا؟ اس نے کہا آج مجھ سے نہ پوچھو، آج علی سے پوچھو. اگر 5 منٹ میں پڑھ لیں تو 5 منٹ کے بعد ڈوب جائیں گے، 10 منٹ میں پڑھ لیں تو 10 منٹ کے بعد ڈوب جائیں گے. آج علی آدھا گھنٹہ لگائے تو آدھے
گھنٹے کے بعد، علی گھنٹہ لگا دے تو گھنٹے کے بعد۔ میں نے کہا تو نے تو کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا، بڑے بڑے عابد و زاہد لوگوں کا تو نے انتظار نہیں کیا، تو آج یہ جواب کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا پہلے سبھی کے لیے نکلا کرتا تھا، آج فقط علی کے لیے نکلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سارا علی علی، عالم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ حضرات، گود میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر انور بھی ہو تو اتنی طلب موجود ہے کہ پھر بھی نماز کی تانگ رلا دیتی ہے۔ یہ ہیں نماز پڑھنے والے لوگ، ان سے پوچھو کہ حضور کے آنے سے مسجد بن گئی ساری زمین تو کیا ہوا؟ عام کسی بندے کو کیا معلوم کہ کتنا کرم ہوا ہے، کتنی مہربانی ہوئی ہے، کتنی مہربانی ہوئی کہ حضور کی ولادت سے ساری زمین پاک ہو گئی اور مسجد بن گئی۔ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا اور ہڈی تک تیر چلا گیا، نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، مشورہ دیا گیا ان کو نماز کی نیت باندھنے دو پھر تیر نکال لینا۔ جناب شیر خدا نے نماز کی نیت باندھی، میرے دوستو تیر نکال لیا گیا، علی نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا تیر نکال لیا ہے جی حضور نکال لیا ہے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ کیوں پتہ نہیں چلا؟ بھئی نماز پڑھ رہے تھے، کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس وجہ سے کہ میرے آقا نے فرمایا نماز کیوں پڑھا کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے عبادت کیا کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھنا تو اپنے حسب ظرف ہی ہے، جتنا اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، ظرف دیا ہے۔ صفاتی تجلیات ذاتی جلوے مصطفیٰ کا خاصہ ہے، لیکن صفاتی تجلیات اللہ کے پہلے نبیوں نے بھی دیکھی ہیں اور اللہ کے ولیوں نے بھی دیکھی ہیں، صحابہ کرام نے بھی دیکھی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی نماز اس درجے کی تھی کہ جب نماز پڑھتے تھے تو تجلیات الہیہ کے زد میں آ جاتے تھے، ان کے اوپر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی تھی۔ حضرات اس بندے سے پوچھئے کہ حضور کے آنے سے جو مسجد بنی ہے تو یہ زمین کا مسجد بننا یہ کیا معلوم ہے؟ جس بندے کو نماز کی پرواہ نہیں، گھر میں لیٹا ہوا ہے، اسے کیا معلوم کہ زمین مسجد بن گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ دوست سے پوچھئے نا جس نے 72 تن قربان کیے، علی اکبر دے دیے، علی اصغر دے دیے، عباس کے بازو کٹوا دیے، اونو محمد دے دیے، آبانو انصار دے دیے، سارا دن لاشیں وصول کرتے ہوئے گزار دیا، اور آخر میں ایک طلب ابھی موجود ہے، ایک تانگ ابھی موجود ہے، ایک آلو ابھی موجود ہے، تیر چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، جسم زخم ہے، لیکن ایک طلب ابھی موجود ہے۔ پوچھو حسین کریم سے، میرے عالی مقام امام حسین آخری وقت میں کس چیز کی طلب رکھتے ہو؟ اب
ابھی کچھ باقی تو نہیں رہا، تم نے قربانی دینے کی انتہا کر دی، اخلاص کی انتہا کر دی، للہیت کی انتہا کر دی، اب کس چیز کی طلب ہے؟ تو امام حسین کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، طلب یہ ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جاؤں۔ آخری وقت سر سجدے میں۔ وہ کیا بلے شاہ نے کہا تھا خوبصورت سے، فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بلا بلا دے نظر انہیں تو ہو گئی، گویا جب میں تلوار بھلا، اس بندے سے پوچھئے کہ مسجد بنی ہے تو کیسے بن گئی، زمین مسجد بن گئی ہے تو کیوں بن گئی ہے، کیسے بن گئی ہے، کتنا بڑا کام ہو گیا ہے۔ حسین کو سجدہ کرنے کے لیے کسی مسجد میں نہیں جانا پڑا، وہیں سجدہ کر دیا۔ تو حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی آمد سے ساری زمین پاک بھی ہو گئی اور مسجد بھی بن گئی۔ اب آپ کے لیے اللہ سے باتیں کرنا آسان ہو گئی، اللہ سے باتیں کرنا آسان ہو گئی، اللہ سے کلام کرنا، ملاقات کرنا آسان ہو گیا۔ کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، جہاں بھی ہو وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی، وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ جنگل میں ہو، آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، جہاں بھی عبادت کرنا چاہتے ہو تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ اچھا، تو اب عرصہ کافی ہو گیا ہے، تو وہ پاکیزگی جو بخشی گئی وہ اب پرانی ہو چکی ہوگی۔ جی 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 کیا تجاوز عارفانہ ہے، بولو یار، وہ پاکیزگی پرانی ہو گئی نہیں ہے، تازہ ہے۔ آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ کی کھیت میں نماز ہو جاتی ہے، آپ کی کھلیان میں نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مصطفیٰ کے قدموں کی برکت بالکل تازہ ہے اور پوری زمین کے اوپر تازہ ہے۔ اس زمین کے اوپر کہیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور عرض کروں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں وضو کی سہولت نہیں ہے لیکن نماز تو پڑھنی ہے، شوق ہے نماز پڑھنے، شوق ہے، مجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا اور پانی نہیں، تو شریعت غلہ نے، شریعت بیضا نے یہ کہا کہ اگر تیرے پاس پانی نہیں ہے تو 1 میل دائیں بائیں تحری کر، کوشش کر، اگر پانی مل جائے تو وضو کر لے، اور اگر پانی نہ ملے نا تو تیمم کر لے۔ اب تیمم کتنا کرنا ہے، کتنا آسان ہے تیمم، بس اس طرح مٹی کے اوپر ہاتھ مارے، ہاتھ آگے کیے، ہاتھ پیچھے کیے، 3 دفعہ جھاڑے۔ ہاں، اس سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، پھر ہاتھ مار کے اس طرح 3 دفعہ جھاڑ کے
مقصود یہ بھی ہے نا تم دوستو تمہارے چہرے کے اوپر زیادہ مٹی نہ لگ جائے. وہی یہ تو سبحان اللہ کہنے کی بات ہے. یہ جھاڑنے کا کیوں کہا جا رہا ہے کہ جھاڑو؟ یہ سبق دیا گیا کہ جھاڑ لو آخر تم دوست ہو نا تمہارے چہرے کے اوپر مٹی زیادہ نہ لگے. ہم نے بہانہ قائم کرنا ہے. رحمت حق بہانہ بھی جویت، رحمت حق بہانہ بھی جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. 3 دفعہ جھاڑ کے 1 دفعہ چہرے کے اوپر پھر دوسری دفعہ زمین کے اوپر ہاتھ مارا پیچھے کیا پھر 3 دفعہ جھاڑ کے اس انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح کرے. یہ دایاں ہاتھ تو یہ مکمل نہ کر لے گلا ربنا لے کر لے گلا لے ہن کر لے گلا لے ہن کر لے ملاقات لو اب کر لو ملاقات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نمازی کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے جو مقتدی کی کیفیت ہوتی ہے نا اس میں پڑھنا کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ باندھے ہوئے جو کھڑا ہوتا ہے. تو کسی صوفی بابے نے اس کا ترجمہ کیا. اس نے کہا میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا. میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا. زبان سے کچھ نہ کہنا دیکھ کر آنسو بہا دینا. اچھا ملاقات تو بہت آسان ہو گئی ہے. اب اللہ سے ڈائریکٹ کلام اس وقت بھی چاہو کر سکتے ہو لیکن کوڈ نمبر ملانا کبھی نہ بھولیے. رابطہ تو آسان ہو گیا. رابطہ نمبر الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر رابطہ نمبر ہے. سبحانک اللہم یہ رابطہ نمبر ہے. الحمدللہ رابطہ نمبر ہے. قل هو اللہ احد یہ رابطہ نمبر ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ رابطہ نمبر ہے. لیکن کوڈ ملانا کبھی نہ بھولیں. کوڈ ملانا کبھی نہ بھولیے. آپ کہیں گے وہ کوڈ کون سا ہے؟ تو کوڈ محبت رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوڈ محبت رسول ہے. جب بھی نماز پڑھنی ہے تو محبت رسول کا کوڈ ملا کے پڑھنی ہے. اور اگر کوڈ نہ ملایا نا تو میرے آقا کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر 2 قسم کے لوگ کھڑے تھے نماز پڑھا رہے تھے. ایک صدیق تھے، ایک عبداللہ بن ابی منافق تھا. صدیق نماز پڑھتے گئے تو بلند سے بلند تر ہوتے گئے. تکبیر تحریمہ میں دونوں شریک ہوئے تھے. ہاتھ دونوں نے باندھے تھے. رکوع دونوں نے کیا تھا، سجدہ دونوں نے کیا تھا، تشہد دونوں بیٹھے تھے، سلام دونوں نے پھیرا تھا. لیکن صدیق بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے اور عبداللہ بن ابی منافق ذلیل سے ذلیل تر ہوتا چلا گیا. وجہ یہ ہے کہ صدیق جب نماز پڑھتے تھے تو محبت رسول کا کوڈ ملا کے پڑھا کرتے تھے. تو منافق کے پاس محبت کا کوڈ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں. تو دوستو آج کی اس محفل کا سبق یہ ہے کہ کرم ہو گیا ہمارے اوپر. حضور کے میلاد کی وجہ سے، حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے ساری زمین مسجد بن گئی، پاک ہو گئی تاکہ ہم اپنے رب سے آسانی سے بات کر سکیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.